وَلَٰكِن سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي مَا تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَىٰ بِهِ۔ لیکن ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کئی گناہ چھوٹے سمجھ کر کرتے رہو گے اور شیطان بڑا خوش ہو جائے گا۔ عبادت اس کی نہیں ہوگی، شرک تو وہ نہیں کروا سکے گا، لیکن تم معمولی بات سمجھ کر حج کے اندر جانے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا بعض دفعہ معمولی سمجھ لیتے ہیں، ذرا سی بات پر معمولی بات سمجھ کر کہاں سے کہاں تک لڑائیاں پہنچ جاتی ہیں، کس کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، تو کیا ہماری زبان سے نکل جاتا ہے۔ وَلَٰكِن سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي مَا تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، تم تو اس گناہ کو چھوٹا سمجھ کر لو گے اور شیطان کہے گا میرا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ آیا تھا حج کرنے اور بن کر جا رہا ہے جہنم کا ایندھن، آیا تھا حج کرنے احرام باندھ کر، لیکن اسی سے حرم کے اندر ایسا گناہ کروا دیا، اسی سے کسی بندے کے اوپر ایسی زیادتی کروا دی، اسی سے کوئی ظلم کی بات کہلوا دی، اسی سے نماز اس سے چھڑوا دی، اس سے کوئی ایسا گناہ کروا دیا، تم اس کو چھوٹا سمجھتے رہو گے۔ فَسَيَرْضَىٰ بِهِ، شیطان بڑا خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا میرا مسئلہ تو حل ہے، میرا مسئلہ تو اس کو جہنم میں پہنچانا ہی تھا، اور کیا تھا؟ ایک آدمی ساری زندگی عبادت کر کے جہنم میں پہنچے، شیطان کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرے اور پھر اللہ اس کو جنت دے دے، یہ ہے شیطان کے لیے مصیبت کی بات۔ خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ کلمے کے ساتھ ہو، خاتمہ پاکیزگی کی حالت میں ہو، جس وقت دنیا چھوڑ کر جائیں ہماری آنکھیں پاک ہوں، ہماری زبان پاک ہو، ہمارا پیٹ پاک ہو، ہمارا دل پاک ہو، ہمارا دماغ پاک ہو، اس گندی دنیا سے پاکیزگی کی حالت میں جائیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہماری ضرورت ہے۔ بعض دفعہ نہیں بندہ سوچتا ان چیزوں کو، ہم تو اس کو چھوٹا گناہ سمجھ کر، اور یہ شیطان کے دھوکے میں آ کر، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ اللہ کا غفور الرحیم ہونا جس صرف ہمیں پتہ ہے، صحابہ کو نہیں پتہ تھا۔ ایسے بیچارے روتے رہے۔ صدیق اکبر، اللہ کے نبی جنت کی خوشخبری سنائے اور وہ پھر بھی رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو ان کو مل جاتی، وہ پھر بھی رو رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بیٹیاں نکاح میں دیتے ہیں اور فرمایا کہ اگر اور بیٹی ہوتی 40 ہوتی تو 40 کی 40 تیرے نکاح میں دے دیتا، اتنا اونچا مقام، اور وہ روتے ہیں تو داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے اللہ غفور الرحیم ہے، ہمیں زیادہ پتہ چل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں یتململ تململ السلیم، اگر کوئی ان کو روتے ہوئے دیکھے تو یہ حالت ہوتی تھی جیسے ان کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، ایسا تڑپتے تھے، ایسی بے چینی ہوتی تھی جیسے سانپ بچھو نے ان کو کاٹا ہوا ہے، پھر ایسی حالت کا رونا ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی فرمائیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور اے علی تو میرا بھائی ہے جنت کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی، اتنی فضیلتوں کے باوجود کیوں رو رہے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، وہ جانتے ہیں، ان کا علم ہم سے زیادہ ہے، لیکن شیطان نے ہمیں خوش کر دیا، شیطان کے دھوکے میں ہم آ گئے، ہم اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ فَسَيَرْضَىٰ بِهِ، شیطان اس پر راضی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، چھوٹی سی بات ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ یہ چھوٹی نہیں ہے، میں نے اس کا ایمان اسی گناہ کی وجہ سے سلب کرنا ہے، میں نے اسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینکنا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے حجۃ الوداع کے اندر دعائیں یہ ایک چیز، اور دوسرے خطبات بہت اہم ہیں، بہت سارے جملے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابی وانتما الی غیر موالیہ فعلیہ لعنت اللہ، فرمایا کہ جو آدمی اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، یا اپنی قوم کوئی اور بتائے جو اس کی قوم نہیں ہے، کوئی اور بتائے، اللہ کی اس پر لعنت، اللہ کے فرشتوں کی اس پر لعنت، لوگوں کی اس پر لعنت، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ بعض دفعہ باپ سیدھا سادہ ہوتا ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس کو باپ کہتے ہوئے شرماتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں ایسے بندے۔ باپ بیچارہ لنگی باندھتا تھا، بیٹے نے PhD کر لی اور بہت کچھ پڑھ لیا، کوئی پوچھتا وہ کون ہے؟ بابا جی وہ ہمارے گھر کے ملازم ہیں، ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ وہ رشتہ دار ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ من ادعا الی غیر ابی، جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا، اللہ کی اس پر لعنت۔ جس نے اپنی قوم بدلی،
خام خواہ کا سید بن گیا، خام خواہ کا کوئی اور قوم بنا لی، ہے نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عرفات کے اندر، اللہ کی اس پر لعنت، اللہ کے فرشتوں کی اس پر لعنت، لوگوں کی اس پر لعنت۔ رسول پاک علیہ السلام مکمل علم تھا کہ میرا قیام کتنا ہے۔ اس کے بعد یہ حج کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی اللہ توفیق دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام خطبات کے کلمات اس پر غور کریں، ایک ایک جملہ ہماری ساری زندگی کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔